سجی ہے آقا کی محفل مدینہ مسجد میں، مدینہ مسجد میں سجی ہے آقا کی سجی ہے آقا کی محفل مدینہ مسجد میں، یہ اعظم مسجد میں، جامعہ مسجد میں مچل اٹھے ہیں سب کے دل مدینہ مسجد میں، یہ اعظم مسجد میں، جامعہ مسجد میں مچل اٹھے ہیں سب کے دل مدینہ مسجد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام مصلیان مدینہ مسجد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ الحمدللہ اس ناچیز کے لیے آپ نے 5 منٹ کا وقت دیا ہے۔ مولا کریم آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حمد پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حمد کو لکھنے والے ہیں، اس کے شاعر ہیں حضرت مولانا گلشاد قاسمی صاحب دامت برکاتہ۔ یوں تو میں بھی لکھتا ہوں لیکن ہمارے بڑے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بڑوں کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ میرے خدا تو سے بے شمار دیتا ہے، میرے خدا تو سے بے شمار دیتا ہے، میرے خدا تو سے بے شمار دیتا ہے، کس کو جو تیرے سامنے دامنے پسار دیتا ہے، جو تیرے سامنے یہ دامنے پسار دیتا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس سے طلب کیجئے، اللہ پوری کرتا ہے۔ پڑھتا ہوں حضرت بطور خاص۔ میرے خدا تو سے بے شمار دیتا ہے، جو تیرے سامنے مولا، جو تیرے سامنے یہ دامنے پسار دیتا ہے، جو تیرے سامنے دامنے پسار دیتا ہے۔ اور ہماری پیدائش، آپ کی پیدائش، ہم کس سے بنے ہیں وہ شعر پڑھنا چاہتے ہیں حضرت بطور خاص۔ جی، یہ کس کے حکم سے آتی ہے جان پانی میں، ناپاک قطرے سے ہم بنے انسان، یہ کس کے حکم سے آتی ہے جان پانی میں، یہ کس کے حکم سے، یہ کس کے حکم سے آتی ہے جان پانی میں، اور اس کو کون یہ نقش و نگار دیتا ہے، اور اس کو کون یہ نقش و نگار دیتا ہے، جو تیرے سامنے دامنے پسار دیتا ہے۔ اور اللہ کی کاریگری پہ قربان جائیے کہ نکالتا ہے شجر کو زمین کے سینے سے، دھان گیہوں فصل کہاں سے نکلتا ہے، نکالتا ہے شجر کو زمین کے سینے سے، یہ نکالتا ہے، نکالتا
کے بعد اسے برگبار دیتا ہے۔ اور یہ شعر نوجوانوں کے لیے خاص کر جو حوصلہ ہار جاتے ہیں، کسی کام میں تھک مار کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے لیے حوصلے کا شعر ہے۔ کسی کے حصے میں دیتا ہے جیت کی دولتیں، کسی کے حصے میں دیتا ہے جیت کی دولت، کسی کے حصے میں دیتا ہے جیت کی دولت، کسی کے دامن قسمت میں ہار دیتا ہے، کسی کے دامن قسمت میں ہار دیتا ہے۔ ہمارا ایمان تقدیر پر بھی ہے، تقدیر کا جو فیصلہ ہو جائے اسے ماننا چاہیے۔ ہمارے استاذ کے برابر ہیں، ان کی کتاب روح کی آواز، اتنی ضخیم موٹی کتاب ہے، میں نے اسی کتاب سے پڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت گلشاد صاحب، میں حمد پاک لکھوں کیا مجال ہے میری، میں حمد پاک لکھوں کیا مجال ہے میری، میں حمد پاک لکھوں، میں حمد پاک لکھوں کیا مجال ہے میری، یہ ذوق و شوق تو پروردگار دیتا ہے، یہ ذوق و شوق تو پروردگار دیتا ہے۔ 3 شعر نعت پاک کے، ابھی حمد پاک سماعت کی۔ نبی کا ذکر ہونا ضروری ہے، خدا کے بعد نبی کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل ادھوری ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ ایک طرف مدینہ مسجد سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں، قبول ہو جائے، کہیے اللہم آمین۔ ہوگی میری قسمت بھی، ہوگی میری قسمت بھی بیدار مدینے میں، ہوگی تیری قسمت بھی، ہوگی میری قسمت بھی بیدار مدینے میں، ہوگی تیری قسمت بھی بیدار مدینے میں، تو رہتے ہیں غریبوں کے، سبحان اللہ کہیے ایک بار، کہ رہتے ہیں غریبوں کے اچھی غم خوار مدینے میں، رہتے ہیں ہم غریبوں کے غم خوار مدینے میں رہتے ہیں۔ اور یہ بھی پیارا شعر حضرت نے ہی اس نعت پاک کو لکھی ہے۔ اخلاق کی اینٹیں ہی بنیاد میں شامل ہیں، اخلاق و کردار، اخلاق کی اینٹیں ہی، اخلاق کی اینٹیں ہی بنیاد میں شامل ہیں، اخلاق کی اینٹیں بھی، اخلاق کی اینٹیں ہی بنیاد میں شامل ہیں، تو تعمیر ہوئی کیسی، تعمیر، یہ تعمیر ہوئی کیسی دیوار مدینے میں، کہ تعمیر ہوئی کیسی۔ اور چچا
ماشاءاللہ سبحان اللہ اندرونی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ زور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. حضرت یہ شعر دیکھیے معصوم ملائکے بھی ہوتے ہیں ہماتن گوش یعنی دھیان سے سنتے ہیں ملائک بھی معصوم ملائک بھی ہوتے ہیں ہماتن گوش لگتا ہے جب آقا کا ہاں لگتا ہے جب آقا کا یوں دربار مدینے میں لگتا جی دوبارہ پڑھتا ہوں حضرت چچا محترم معصوم ملائک بھی ہوتے ہیں ہماتن گوش معصوم فرش پہ بھی ہوتے ہیں ہماتن گوش لگتا ہے جب آقا کا لگتا ہے جب آقا کا یوں دربار مدینے میں رہتے ہیں غریبوں کے. آخر شعر جس میں حضرت نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ سامان سفری اپنا اب باندھ لے گلشن سامان سفری اپنا تو باندھ لے گلشن کیوں تو غم سے نہیں ہوگا دو چار مدینے میں تو غم سے نہیں ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم آمین.